السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ہمارا حدیث کی کلاس ہے۔ ہمارا لیسن جو ہے وہ شروع سے لے کر نمبر 74 ہے، لیسن نمبر 74، اور حدیث جو ہے وہ 98 حدیث پر پہنچے ہوئے ہیں، کتاب العلم ہے۔ تو انشاءاللہ ہم باب کو پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ باب تعلیم الرجل امتہ و اہلہ، باب تعلیم دینے کے بارے میں ایک شخص کا کہ اپنی لونڈی کو یا اپنی بیوی کو، ٹھیک ہے، تو اپنی لونڈی یا گھر والوں کو دین کا علم سکھانا، یہ امام بخاری نے باب باندھا ہے۔ تو حدیث کا باب سے تعلق کیا ہے یہاں پر کہ اس حدیث میں امام بخاری نے اس حدیث میں جو آیا ہے کہ اپنی لونڈی کو جو انسان تعلیم اور تربیت دے اس کا اجر و ثواب کے بارے میں بیان کیا گیا۔ اس وجہ سے امام بخاری یہاں پر کتاب العلم میں اس کو باب باندھا ہے کہ انسان جب اپنے غلام یا لونڈی کو علم سکھاتا ہے دین کا تو وہ اس کے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اور جو ہے علم جو ہے مسلمانوں میں چاہے غلام ہو چاہے آزاد ہو، سب کے لیے علم جو ہے وہ ایک روشنی ہے۔ اور ظاہر آزاد انسان تو اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے تو وہ علم سیکھنا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن غلام جو ہوتا ہے، وہ غلام یا لونڈی، وہ اپنے آقا کے مرضی کے مطابق رہتے ہیں، تو ان کو علم سکھانا جو ہے، اگر مالک ان کے اوپر یہ احسان کرے یا ان کے لیے یہ بھلائی کرے کہ ان کو علم سکھائے دین کا، تو اس کے لیے مالک کے لیے اجر و ثواب ہے۔ تو انشاءاللہ ہم حدیث کو پڑھتے ہیں۔ اخبرنا محمد ہوا ابن سلام، ہمیں محمد نے بیان کیا، وہ ابن سلام ہے۔ تو قال، انہوں نے کہا، حدثنا محاربی، قال، انہوں نے کہا کہ ہم کو محاربی نے حدیث بیان کی۔ حدثنا صالح بن حیان، ان کو صالح بن حیان نے بیان کی۔ قال عامر الشعبی، عامر الشعبی نے بیان کیا، کہا کہ حدثنی ابو بردتا، تو ان کو ابو بردتا نے حدیث بیان کی ہے، عن ابیہ، اور انہوں نے اپنے والد سے۔ تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے والد جو ہیں، ابو بردہ کے والد جو ہیں وہ ابو موسیٰ اشعری ہیں، ٹھیک ہے، ابو موسیٰ اشعری صحابی ہیں، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بیان کیا، ابو بردہ کو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثن، تین آدمی ہے، ثلاثتن، تین آدمی ہے، لہم، ان کے لیے، اجرانی، جن کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اجرانی جو ہے یہ تثنیہ ہے، یعنی دو گنا اجر ہے۔ رجلن، ایک شخص وہ ہے، من اہل الکتاب، جو کہ اہل کتاب سے ہو، آمن بنبی یہی، اور وہ ایسا شخص ہو جو اپنے نبی پر پورا ایمان رکھتا ہو، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس کی قوم سے ہو، تو اپنے نبی پر بھی اس نے پورا ایمان رکھا ہو، اور پھر ان کی شریعت کو فالو کیا ہو، ان کے لائی ہوئے تعلیمات پر اپنی پوری کوشش سے قائم رہا ہو، اور پھر آمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ ان پر بھی ایمان لے آیا۔ تو چونکہ یہود اور نصارہ جو ہیں، ان کے انبیاء، ان کی طرف جو انبیاء کرام آئے وہ بھی اللہ کے بھیجے ہوئے نبی تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ان کے نبی کی شریعت پر چلنے کا ایک اجر دے گا، اور اگر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا اجر دوہرا ہو جاتا ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ اس کے برعکس، اگر جو اہل کتاب یہود اور نصارہ، جو اہل کتاب یہود اور نصارہ ہیں،
وہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیتے تو پھر وہ اپنی شریعت کے بھی منافی کام کرتے ہیں، کیونکہ ان کی شریعت میں، ان کی کتابوں میں یہ حکم ان کو دیا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی بعثت ہوگی تو تم کو ان پر ایمان لانا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ نہیں کہ اگر انہوں نے صرف اپنے انبیاء کرام کو مانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا تو ان کو ایک اجر ان کو ملے گا، نہیں۔ اگر آج وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے بعد اگر وہ آئے ہیں دنیا میں تو پھر ان کے لیے لازم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے، تو پھر ان کو دوہرا اجر ملے گا۔ پھر والعبد المملوک، اور ایک غلام المملوک اذا ادا، جب کہ وہ ادا کرے حق اللہ، اللہ کا حق، وحق موالی ہی، اور اپنے جو مالک ہے اس کا بھی حق ادا کرے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام میں، اسلام سے پہلے غلامی، انسانوں کی غلامی جو تھی وہ دنیا بھر میں تھی، اور اس کی باقاعدہ تجارت کی جاتی تھی۔ غلاموں کو ایک مال کی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا، جیسے مویشیوں کو انسان ان کو بریڈ کرتا ہے، ان کو بیچتا ہے، ان کی تجارت کرتا ہے، اسی طرح غلاموں کو، انسانوں کو خریدا جاتا تھا، اور پھر ان کی اولاد در اولاد وہ ان کی غلام ہوتی تھی۔ تو اسلام نے آ کر اس غلامی کو، اور وہ غلام جو ہے اسلام سے پہلے کسی بھی قبیلے کے کسی بھی آزاد آدمی کو اگر نہتا اور کمزور پاتے تھے لوگ، یا دشمنی میں پکڑ لیتے تھے تو پھر اس کو غلام بنا کر بیچ دیتے تھے۔ اسلام نے آ کر یہ ساری غلامی جو ہے وہ حرام قرار دی کہ غلام کے اس طرح سے کسی آزاد انسان کو غلام نہیں بنایا جائے گا، نہ اس کی خرید و فروخت کی جائے گی۔ لیکن اسلام نے کمپلیٹلی ایک اتنی بڑی ایک بڑا سسٹم تھا، کتنے لوگ نسل در نسل غلام تھے، تو اسلام یہ نہیں، اسلام میں یہ کرنا صحیح نہیں ہوتا کہ ایک دم سے جس طرح شراب کو حرام کیا اس طرح سے ایک دم سے غلامی بھی حرام کر دی جاتی، کیونکہ پھر اتنے سارے غلام کہاں جاتے، کیونکہ غلام تو مکمل طور پر اپنے آقا پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کا کھانا پینا رہنا سب اس کے آقا کے پاس ہوتا ہے، اور اس کا کام اپنے آقا کی خدمت کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر آقا اس کو آزاد کر دے گا تو اتنے سارے غلام اور لونڈیاں معاشرے میں پھر کہاں جائیں گے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے غلامی کو ایک دم سے ختم نہیں کیا، بلکہ غلام آزاد کرنے کے اور غلاموں کو تربیت دینے کے بہت سے اجر و ثواب رکھ دیے اپنی اللہ تعالیٰ نے اسلام کی شریعت میں۔ تو یہاں یہ حدیث بھی انہی میں سے ایک مثال ہے کہ غلام کو تعلیم دینا، لونڈی کو تعلیم دینا، اور مسلمانوں نے اس پر عمل کیا کہ غلام اور لونڈیوں کی تعلیم کا بھی بندوبست کیا، اور پھر ان کو آزاد بھی کیا، اور پھر وہ لوگ معاشرے کے باعزت انسان بن گئے، بہت بڑے بڑے عالم بنے۔ تو یہاں پر خاص طور سے اس لونڈی کی بات کی جا رہی ہے جو مالک کے قبضے میں ہے، کیونکہ پھر وہ مالک اس سے نکاح کرنا بھی اس میں اس کے ذکر ہے کہ ایک تو تعلیم سکھائے، پھر بعد میں اس کو آزاد کر کے نکاح کرے، اس وجہ سے یہاں لونڈی کا معاملہ ہے۔ لیکن بعض لوگ اس بات سے بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ غلام اور لونڈی کے آیات اور حدیث میں ذکر آتا ہے تو اسلام پر ان کو بہت بعض اوقات شرمندگی محسوس کرنے لگتے ہیں کہ اچھا اسلام میں غلام اور لونڈی جائز ہے، لیکن اصل میں بات ایسے نہیں ہے، بلکہ بالکل الٹی ہے کہ دنیا بھر میں جب غلامی رائج تھی اور غلام جو تھے ایک اتنے بڑے تعداد میں غلام ہوتے تھے اور اس کے باقاعدہ ان کی تجارتیں ہوتی تھی، تو اب ایسے میں اللہ تعالیٰ نے غلامی کے سارے راستے بند کیے کہ کسی بھی آزاد انسان کو غلام نہیں بنایا جائے گا۔ غلامی کا صرف ایک ذریعہ اسلام میں جائز رکھا تھا، اور وہ یہ تھا کہ جب مسلمانوں سے کوئی دشمن کافر قوم جب جنگ کے لیے آتی تھی تو اس جنگ میں اگر وہ ہار جاتے مسلمانوں سے تو ان کے جو جنگی قیدی ہوتے تھے اب ان کا کیا کیا جائے، ان کو اگر آزاد دوبارہ چھوڑ دیں
تو پھر وہ معاشرے میں مسلمانوں کے خلاف پھر لڑنے کے لیے آئیں گے. اگر ان کو جیل میں بند کر کے رکھ دیا جائے تب بھی وہ انسانی شریعت کے انسانی حقوق کے خلاف ہوتا کہ پھر ان کو کب تک جیل میں رکھے اور ان کو پھر ان کے ٹیک کیئر کرنا, ان کو کھلانا پلانا, ان کو پہنانا, یہ سب پھر کیسے ہوگا. اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہترین انتظام بنایا کہ جب یہ لڑنے کے لیے آتے ہیں مشرکین اور کافر لوگ, تو پھر ان کے جو لوگ پکڑے جاتے ہیں اسلامی لشکر کے پاس آ جاتے ہیں, ان کو پھر غلام اور لونڈی بنایا گیا, اور ان کو فوجیوں میں یا جس طرح بھی تقسیم ان کی گئی, ان کے ذمہ دار ان کے جس شخص کو کوئی غلام یا لونڈی دی گئی وہ اس کا ذمہ دار ہوتا تھا, اور پھر اس کو سارے حقوق جو اللہ تعالیٰ نے غلام اور لونڈی کے قرآن میں بیان کیے ہیں اس پر عمل کرنا ہوتا تھا. اور غلاموں کے حق کی تلفی پر بہت بڑی سخت وعید تھی کہ اگر کوئی غلام کے ساتھ ناجائز حرکت کرے گا یا اس کے ساتھ ظلم کرے گا تو وہ اس کو سزا ہوگی, یعنی اس کے لیے ایک تنبیہ تھی کہ اگر وہ کرے گا تو وہ عذاب کا مستحق ہوگا. تو یہاں پر اب ایسے غلام جو کہ پھر غلام اپنی مرضی کا مالک نہیں ہوتا ہے, وہ صرف اپنے آقا کے حکم سے چلتا ہے. تو اب ایسا انسان جو کہ اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے لیکن وہ جو ہے اس کے باوجود وہ مسلمان ہو جاتا ہے, اور مسلمان ہو کر وہ اللہ کی بھی اچھی عبادت کرتا ہے, اللہ کے حقوق بھی ادا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہماری شریعت میں عبادات کے احکامات ہیں ان سب پر عمل کرتا ہے, اور پھر اپنے مالک کی بھی خدمت صحیح طرح سے کرتا ہے, کیونکہ مالک کی خدمت کرنا, مالک کی بات کو ماننا, اس کے حکم کو ماننا بھی شریعت میں غلام کے اوپر لازم ہے. تو اب جو غلام انسان آزاد نہیں ہے لیکن وہ اس طرح سے اپنے مالک کا بھی, اپنے رب کا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق بھی ادا کرتا ہے عبادت کر کے, اور اپنے جو اس کا مالک ہے, موالی جو ہے وہ اس کے مالک کا کہا گیا ہے کہ اس کا مالک کا بھی حق ادا کرتا ہے, اس کی اطاعت بھی کرتا ہے, تو پھر وہ شخص اس غلام کے لیے دوہرا اجر ہے. ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری کا, اور دوسرا اپنے مالک کی فرما برداری کا. پھر ورجل اور تیسرا شخص جس کے لیے دوہرا اجر ہے وہ ایسا شخص ہے کانت تھی عندہ, اس کے پاس امتن, ایک لونڈی تھی. یہاں پر جو ہے لونڈی اتنے پر ہی اکتفا کیا گیا ہے, مگر دوسری حدیث میں یہ ایکسٹرا ایک اضافہ ہے کہ یعنی وہ اس سے وہ تعلق, شوہر اور بیوی کا تعلق رکھتا ہے, اب پسند کرتا ہے اس لونڈی سے وہ تعلق رکھنا, تو پھر وَأَدَّبَهَا, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کی تعدیب کرتا ہے, یعنی اس کو ادب سکھاتا ہے, اچھی تربیت کرتا ہے اس کی. فَأَحْسَنَ تَعْدِيبَهَا, اور اس کے احسن اچھے سے طریقے سے اس کی تربیت کرتا ہے. تو یہاں پر ایک لفظ کو میں ذرا زیادہ سمجھا دوں کہ یہاں اس حدیث میں, چونکہ میں نے دوسری کتاب سے یہ حدیث پڑھ رہی ہوں لیکن جو ہم کتاب پڑھ رہے ہیں اس میں یہ لفظ زیادہ ہے کہ وہ اس سے شباشی کرتا ہے, یعنی اس سے بیوی والا تعلق بھی رکھتا ہے. تو پھر اب یہاں پر پھر ایک ذرا سا ایکسپلینیشن ضروری ہے کہ لونڈی کے, اگر ایک انسان کی لونڈی ہوتی تھی شرعی طور پر, لونڈی جو ہوتی تھی تو وہ پھر مالک کے لیے حلال اسی طرح ہوتی تھی جیسے مالک کی بیوی ہے, یعنی جو بیوی کے ساتھ تعلق رکھ سکتا ہے شوہر, وہ تعلق انسان اپنی لونڈی کے ساتھ اس کو جائز تھا یہ تعلق, اور جائز ہے, ٹھیک ہے, اس شریعت میں یہ بات جائز ہے. آج کل بے شک لونڈیاں نہیں ہوتی ہیں لیکن چونکہ اللہ کے قانون قرآن اور حدیث کی تعلیمات ہمیشہ کے لیے ہے. تو اب یہاں بھی تھوڑا سا میں سمجھا دوں کہ بعض لوگوں کو ایسی باتیں جب پورا علم نہیں ہوتا تو تھوڑا سا شوق گزرتی ہے کہ اچھا اسلام میں ایسا کیوں ہے, اور بعض اوقات بعض لوگ جو ہے وہ اسلام سے دشمنی رکھنے والے اس طرح کی باتوں کو پکڑ کر بھی تنقید کرتے ہیں. تو میں اس کو ذرا واضح کر دوں کہ دیکھیں
ایک لونڈی اگر غلام کی مکمل طور پر، ایک لونڈی اور غلام جو ہے وہ مکمل طور پر اپنے آقا کی ذمہ داری ہوتے ہیں. تو اب ایک شخص ہے، اس کے پاس ایک لونڈی ہے، اب وہ اس کے تمام اس کی ضروریات کا خیال وہ رکھتا ہے، اس کو کھلاتا پلاتا ہے، اس کو کپڑے دیتا ہے، اس کو اپنے گھر میں جگہ دیتا ہے. تو اب ایسی عورت کے ساتھ تو پھر اگر اللہ تعالیٰ اس کو حلال نہیں کرتے تو پھر وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے نامحرم عورت جو ہے وہ مرد کے ساتھ رہ رہی ہے اور وہ اس کے ہر کام کر رہی ہے، اس کی ہر وقت اس کے گھر میں ہے. تو یہ جو ہے وہ ایک گناہ کا دروازہ کھل جاتا. یہ ایک انسانی فطرت ہے، ظاہر ہے کہ مرد اور عورت اکیلے اگر ہیں کہیں تو پھر اس میں گناہ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری شریعت میں ہر دروازہ جہاں سے کوئی گناہ ہو سکتا ہے اس کو بند رکھا گیا ہے. تو اس طرح سے لونڈی کو حلال کر دیا گیا مالک کے لیے، کیونکہ مالک اس کے تمام ضروریات پوری کرتا ہے. تو اب مالک کا حق بنتا ہے کہ وہ اگر چاہے تو اپنی لونڈی سے شوہر بیوی والا تعلق بھی رکھ سکتا ہے، یعنی جنسی تعلق بھی رکھ سکتا ہے. تو بہرحال یہاں پر حدیث میں یہ ہے کہ اگر جس کتاب سے ہم پڑھ رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی لونڈی ہے جس کے ساتھ وہ جنسی تعلق بھی رکھتا ہے، اگر اس ایسی لونڈی کو وہ تربیت دیتا ہے، اچھی طرح سے اس کی تربیت کرتا ہے اور فاحسنت اور پھر کیا علمہا، پھر اس کو قرآن و حدیث کا علم سکھاتا ہے، ہمارے دین کا علم سکھاتا ہے. فاحسنا، اچھی طرح سے اس کو سکھاتا ہے، تعلیمہا، اس کی تعلیم کا اچھا انتظام کرتا ہے، چاہے خود سکھاتا ہے چاہے کسی معلم کے ذریعے اس کو سکھواتا ہے. تو پھر اس کے بعد ثم اعتقہا، وہ اس کو آزاد کر دیتا ہے، فتزوجہا، اور آزاد کر کے کیا کرتا ہے، اس سے نکاح کر لیتا ہے. اب اس عورت کو وہ اس کی غلام نہیں بلکہ وہ اس کی صحیح قانونی طور پر بیوی بن جاتی ہے، وہ اس سے نکاح کر لیتا ہے. تو پھر ایسے شخص کے لیے فلہو اجران، تو اس کے لیے 2 اجر ہیں. اب دیکھیں کہ یہاں تو یہ ہے کہ وہ اس کو آزاد بھی کرتا ہے، اس کی تعلیم بھی کرتا ہے، اس کی تربیت بھی کرتا ہے اور پھر اس سے نکاح کرتا ہے. تو ظاہری بات ہے کہ کتنے سارے احسانات اس نے کیے اس لونڈی پر. تو اور یہ سارے احسانات کا اس کو اجر و ثواب ملتا ہے. تو لیکن تعلیم صرف اگر وہ تعلیم سکھانا، ویسے بھی کسی کو بھی تعلیم دینا جو ہے وہ ایک اجر و ثواب کا کام ہے. پھر تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کیا تو پھر اس کو خاص اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کو ڈبل اجر کی اس کو بشارت دی گئی ہے. اچھا، تو یہاں پر یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تعلیم صرف نہیں بلکہ تربیت بھی سکھائی گئی. تو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بہت ضروری ہے. دیکھیں صرف علم آ جانا اور کوئی انسان کے اندر اچھا اخلاق نہیں ہے، اس کی کوئی تربیت نہیں ہے، تو ایسا علم بعض اوقات نفع دینے کے بجائے نقصان دیتا ہے. جو وہ علم فائدہ مند ہوتا ہے جس میں انسان کے پاس اچھا اخلاق بھی ہوتا ہے اور وہ اچھی تعلیم، دین کی تعلیمات سیکھتا ہے، تو پھر وہ اس سے بہترین اس کو خود بھی فائدہ ہوتا ہے، وہ دوسروں کو بھی فائدہ دیتا ہے. تو پھر ثم قال، اب یہ حدیث تو یہاں مکمل ہوئی، ٹھیک ہے. اب جو ہے یہ قول جو ہے یہ حدیث کے راوی کا قول ہے. یہ عامر جو ہے اس حدیث میں جو عامر یہاں پر ہے، یہ عامر نے حدیث جب اپنے شاگرد کو سنائی صالح کو، تو اس کو ساتھ ساتھ یہ ٹکڑا کہا. کیا کہا؟ اعطینا کہا بغیر شیئن، میں نے تم کو یہ حدیث بغیر کوئی مشقت کے سنا دی، یعنی تم کو یہ حدیث حاصل کرنے کے لیے نہ کوئی محنت نہیں کرنی پڑی اور میں نے تم کو یہ حدیث سنا دی. قد کان یرکب فیما دونہا الی المدینۃ، مگر ہم لوگ جو ہیں اس سے بھی چھوٹی، اس سے بھی مختصر حدیث کو حاصل کرنے کے لیے لمبے لمبے سفر کرتے تھے. تو اب یہ کیوں کہا راوی نے کہ دیکھیں انسان کو کوئی بھی چیز آسانی سے مل جاتی ہے، اس کی وہ قدر و قیمت اس کے نزدیک نہیں ہوتی ہے.
لیکن جب ایک زمانہ تھا کہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے علماء سفر کرتے تھے لمبے لمبے، ان کو جہاں پتہ چلتا تھا کوئی حدیث کا عالم موجود ہے، کوئی قرآن کا عالم موجود ہے، تو وہ وہاں جا کر سفر کر کر کے ایک شہر سے دوسرے شہر جا کر علم حاصل کرتے تھے، حالانکہ ان دنوں میں سفر کرنا بہت ہی مشکل ہوتا تھا۔ تو لیکن پھر ان کے پاس علم کی قدر بھی اتنی زیادہ تھی کہ انہوں نے اس علم کی حفاظت کی اور اس کو حفاظت کے ساتھ انہوں نے آگے پہنچایا۔ لیکن جب علم بہت آسانی سے مل جاتا ہے تو انسان جس طرح دوسری چیزیں جو آسانی سے ملتی ہے اس کی قدر نہیں کرتا، تو انسان علم کی بھی قدر نہیں کرتا۔ آج دیکھیں مثال کے طور پر آج ہم لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی آسانی کر دی ٹیکنالوجی کے وجہ سے کہ ہم گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ہمارے پاس ہر طرح کے علم آ جاتا ہے، ہمارے فون سیل فون پر آ جاتا ہے، ہمارے کمپیوٹر میں آ جاتا ہے، اور بہت دفعہ ہم بلکہ اس سے بیزار ہو کے اسے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں کہ یہ، اور بعض اوقات ہم بھیجنے والے کو ناپسند بھی کرتے ہیں کہ ہمیں کیوں اتنی ساری چیزیں بھیج دی۔ تو یہ ہے فرق آج کے دور میں اور اس دور میں کہ علم جو ہے وہ اتنی قیمتی چیز ہوا کرتی تھی ان کے لیے کہ استاد کی جو عزت ہوتی تھی، کہ استاد کے ساتھ جو یہ لوگ جو اپنے شاگرد جو تھے وہ استاد کی خدمتیں کرتے تھے، ان کے لیے دعائیں کرتے تھے، یعنی ان کے آگے آواز نہیں نکالتے تھے، ایسی وہ ان کی عزت اور وہ کرتے تھے، اور اتنا سفر کرتے تھے کہ جا کے وہ کسی عالم سے اپنے لیے علم حاصل کرے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیے علم ایسی چیز ہے، دین کا علم ایسی چیز ہے، چاہے آسانی سے مل جائے، چاہے یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں آسانی سے بھی مل رہا ہے کہ آج اتنے لوگ ہمیں علم پہنچاتے ہیں خود سے محنت کر کر کے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اس کو کبھی بھی معمولی چیز سمجھے، اور اس کو سے بیزاری ہونا تو بہت ہی بڑی بات ہے، کیونکہ علم جو ہے دین کا علم جو ہے ایک نعمت ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسلام کی شریعت کا علم ہر مرد اور عورت کے لیے فرض بنایا ہے تاکہ اللہ کی مرضی کے مطابق انسان زندگی گزارے۔ تو یہ چونکہ یہاں پر ہمیں ایک اشارہ ملتا ہے، اس لیے میں تھوڑا سا یہ کہوں گی کہ دیکھیں کبھی بھی بیزار نہ ہو، اگر آپ کو بہت زیادہ لوگ علم دینے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے اپنی نعمت کے دروازے کھول رہے ہیں۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ ظاہر ہے کہ انسان جس سے بھی علم سیکھے اسے پتہ ہونا چاہیے کہ وہ صحیح علم حاصل کر رہا ہے۔ اگر قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو صحیح علم مل رہا ہے تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر مہربان ہے۔ اس کو کبھی ایسے نہ سمجھے کہ ہر وقت یہ ہمارے پاس یہ چیزیں آتی رہتی ہیں۔ تو انشاءاللہ اور ان کہ جو بھی موقع ہے جو بھی آتا ہے اس کو ضرور ایک نظر دیکھ لیا کرے، شاید کیا پتہ اس میں کوئی ایسی بات ہو جو آپ کے لیے بہت قیمتی بن جائے انشاءاللہ۔ اچھا اب یہ حدیث تو مکمل ہوئی، تو اس کے تھوڑا سا امام بخاری نے اس کو مختلف جگہوں پر اس کو بیان کیا ہے، اور اس حدیث میں یہاں بھی جو باب باندھا ہے اس میں امام بخاری نے یہ باندھا کہ مرد کا اپنی باندی اور گھر والوں کو تعلیم دینا، تو یہاں پر بیوی کا ذکر نہیں ہے، مگر امام بخاری نے ایک طرح سے اپنی طرف سے قیاس کیا ہے کہ اگر غلام لونڈی کو اگر تعلیم حاصل کرنے کا اتنا اجر ہے تو پھر اپنی بیوی کو تعلیم و تربیت دیتا ہے، اگر اللہ نے اس کو علم دیا ہے اور اپنی بیوی کو دیتا ہے تو یہ ظاہری بات ہے کہ یہ بھی بڑے اجر کی بات ہے، کیونکہ بیوی کے پاس تعلیم و تربیت ہوگی تو وہ اپنے بچوں کے اوپر وہ اپنی تعلیم و تربیت سے ان کی اچھی پرورش کرے گی، اور ایک اچھی بیوی جو ہے وہ اس کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہوگی انشاءاللہ۔ جہالت میں اور علم میں فرق ہے، اگر انسان جہالت ہے تو اگر اس کی جہالت دور کی جائے تو وہ انسان پھر اس کے روشنی میں آ جاتا ہے اور نکھر جاتا ہے، تو پھر یہ خود اس کو اپنا فائدہ دنیا کا بھی ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ۔ کسی کو بھی علم سکھانا ایک جو ہے اللہ کی طرف سے نعمت ہوتی ہے اور اس کا اجر و ثواب ہوتا ہے۔ تو امام بخاری اس کو اور جگہوں پر بھی لائے ہیں،
اور اس سے مختلف جو بھی مسائل ہیں وہ نکالے ہیں. تو اس کو غلاموں کی آزادی کے بیان میں کتاب ہے، انہوں نے امام بخاری کی کتابوں میں غلاموں کی کتاب بھی ہے، غلاموں کی آزادی کا بیان. تو اس میں حدیث نمبر 2544 میں امام بخاری نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ جو شخص اپنی لونڈی کو ادب اور تعلیم سکھائے اس کی فضیلت بیان کی ہے. تو پھر دوسرا اسی کتاب میں دوسری حدیث لائے ہیں 2547 کہ جب غلام اپنے رب کی عبادت بھی اچھی طرح کرے اور اپنے آقا کی خیر خواہی بھی کرے تو اس کا ثواب جو ہے وہ زیادہ ہے، اس کا دوہرا ثواب ہے. تو غلام اور لونڈی جو ہیں ان کو علم سکھانا جو ہے وہ بہت ہی اجر و ثواب کا کام ہے. اور ویسے انسان اگر اس سے سوچے تو ہماری شریعت میں اللہ تعالیٰ نے جہاں غلام اور لونڈی پر زور دیا تو پھر انسان کو اپنے بیوی بچوں کو بھی دین کی، اور بیوی کے پاس اللہ نے تعلیم دی ہے تو اپنے شوہر اور اپنی اولاد کی تعلیم، دینی تعلیم کی طرف فکر ضرور کرے. کیونکہ ایک طرح سے اگر علم ہے تو وہ اس کا علم سیکھنے کا بھی فرض ہے ہر مسلمان پر، اور جس کو اللہ تعالیٰ علم دے تو وہ پھر سکھائے تو وہ بھی اس کے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بنتا ہے. پھر یہ کہ علم جو ہے وہ زیادہ فائدہ مند دیتا ہے. اس غلامی کے یہ باب سے امام بخاری نے یہ ثابت کیا ہے کہ علم جو ہے وہ شرافت اور انسانیت پیدا ہوتی ہے. تو دیکھیں غلام جو ہے اگر نسل در نسل ایک انسان غلام ہوتا ہے تو اس کے اندر جہالت ہوتی ہے اس کے اندر، اور جہالت جو ہے وہ انسان کو انسانیت سے دور کرتی ہے. انسان کو انسان بنانے والی ایک چیز جو ہے وہ علم ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک علم کی اتنی اہمیت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی پیدا کیا جب تو ان کی تخلیق کی تو ان کو سب سے پہلے علم سکھایا. تو اس وجہ سے انسانیت آتی ہے، انسان کے اندر شرافت اور علم سے انسان کے اندر انسانیت بڑھتی ہے. تو اس وجہ سے غلام اور لونڈی کے لیے زیادہ اجر و ثواب ہے کہ اگر ایک انسان جو جاہل ہے اور اس کو کوئی ادب نہیں ہے، بالکل جانوروں والی زندگی اس نے نسل در نسل گزاری ہے، تو اب اس کو انسان ایک انسان بنا دیتا ہے، یعنی کہ ایک اشرف المخلوق بن جاتا ہے وہ شخص اپنے علم حاصل کر کے. پھر جو ہے علم جہاں بھی ہم اس میں قرآن اور حدیث میں علم جہاں بھی ہے وہ صرف شریعت کا علم ہے، قرآن اور حدیث کا علم ہے. دوسری دنیا کے علم کے بھی فائدے ہیں، لیکن چونکہ اگر علم نہیں ہمارے پاس، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم نہیں ہے تو وہ پھر وہ چاہے کتنا بھی دنیا کا علم ہے تو وہ پھر جہالت ہی ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو قرآن میں جاہل ہی کہا ہے جو کہ جن کے پاس اللہ کی کتاب کا علم نہیں ہے. پھر امام بخاری نے حدیث 2551 میں بھی اس حدیث کو لائے ہیں کہ جو غلام جو ہے اپنے رب کی بھی اچھی عبادت کرتا ہے اور اپنے مالک کی بھی، تو اس کے لیے اس کا اجر و ثواب ہے. ظاہری بات ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا بھی فرض ہے. اگر وہ مسلمان ہو گیا ہے تو ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اللہ کی عبادت کرے، اور ہماری شریعت میں آقا کی اطاعت بھی شریعت کا حصہ ہے، تو اس وجہ سے اس کو دوہرا اجر ملتا ہے. پھر امام بخاری اس حدیث کو جہاد کے بیان میں لائے ہیں. تو جہاد کے بک میں کیوں لائے ہیں کہ انہوں نے یہ باب باندھا ہے کہ یہود اور نصارہ مسلمان ہو جائیں تو ان کا ثواب بیان کیا ہے، اور اس سے ہمارے لیے یہ اشارہ نکالا ہے کہ جب انسان جہاد کے لیے مسلمانوں کا واسطہ یہود اور نصارہ سے پڑھے تو ان کو جو ہے ان سے حد درجہ پہلے یہ کوشش کی جائے کہ ان کو اسلام کی دعوت دی جائے، اور ان کو یہ بشارت بھی دی جائے کہ دیکھو تمہارے لیے دوہرا اجر رکھا ہے اللہ نے اگر تم ایمان لے آؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ بات جو ہے وہ ان کے دل نرم ہو اس بات سے اور وہ مسلمان ہو جائیں. تو پھر امام بخاری اس کو کتاب النکاح میں بھی لائے ہیں، اور یہاں پر یہ کہ لونڈی کا رکھنا
کیسا ہے اس شخص کا ثواب جس نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا اور پھر اس سے شادی کر لی. تو امام بخاری نے یہاں یہ باب باندھا ہے کہ اگر ایک انسان کو اپنی لونڈی پسند ہے تو پھر وہ اس سے بہتر ہے کہ وہ اس کو تعلیم و تربیت کر کے اس کو ایسا بنا دے کہ پھر وہ اس سے نکاح بھی کر سکے اور اس کو وہ ایک شریف عورت کی زندگی گزارے اور ایک تعلیم و تربیت والی زندگی. تو اس کی زندگی تو بدل جائے گی لیکن مالک کے لیے بھی اس کی شادی میں اجر و ثواب ملے گا. تو الحمدللہ مختصر ہے حدیث، آج کا لیسن مختصر ہے لیکن یہ اہم باتیں ہیں. اور دیکھا جائے تو ہر حدیث میں ہمارے لیے بہت سارے لیسنز ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں نہ صرف اپنے دین سے، قرآن و حدیث کے علم سے محبت عطا کرے کہ ہم خود بھی محنت کریں، اس کو حاصل کریں، اس کے مطابق زندگی گزاریں، اور جو اپنے گھر والوں کو جن سے بھی ہمارا واسطہ تعلق ہے ان کے لیے بھی ہم کوشش اور مدد کریں انشاءاللہ. تو الحمدللہ ہماری حدیث مکمل ہوئی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.